غزہ میں جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہونے میں 5.5 گھنٹے باقی۔ پہلے مرحلے میں 33 اسرائیلی قیدیوں کے بدلے 1000 فلسطینی قیدیوں کی رہائی کا امکان۔ اسرائیل نے 735 فلسطینی قیدیوں کی فہرست جاری کر دی۔ اگلے مرحلے میں مصر کے ساتھ رفح کراسنگ کھولی جائے گی۔ بھاری امداد غزہ میں آنے کی اجازت ہوگی۔ شدید زخمی علاج کے لیے مصر جا سکیں گے۔ تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نو اور انتظامی امور کے معاملات طے ہوں گے۔ اسرائیلی فوج غزہ کے بعض علاقوں سے انخلا کے لیے تیار، لیکن مکینوں کو گھروں میں واپسی کی اجازت نہیں ہوگی۔ ادھر جنگ بندی پر عمل درآمد سے پہلے اسرائیل کی دہشت گردی کی انتہا، نہتے فلسطینیوں پر بمباری۔ جنگ بندی معاہدہ طے پانے کے بعد 124 فلسطینی شہید ہو چکے، شہداء کی مجموعی تعداد 46,900 ہو گئی۔ اسرائیلی قیدیوں کی فہرست ملنے تک جنگ بندی پر عمل درآمد نہیں کریں گے۔ دہشت گرد اسرائیلی وزیر اعظم کے سر پر ابھی بھی خون سوار، کہتے ہیں جنگ بندی معاہدے کا پہلا مرحلہ عارضی ہے، دوسرا مرحلہ بے نتیجہ رہا تو جنگ کا دوبارہ آغاز کر دیں گے۔ جنگ دوبارہ شروع کرنے کے لیے امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ جنگ بندی معاہدہ بائیڈن اور ٹرمپ کی بدولت حاصل ہوا۔ اسرائیلی آرمی چیف نے کہا کہ فوج غزہ کی پٹی کے اطراف موجود رہے گی۔ حماس کی طاقت کا خاتمہ کر دیا، ضرورت پڑنے پر دوبارہ فوج داخل کر سکتے ہیں۔ دوسری جانب انتہا پسند اسرائیلی وزیر بن گوئر نے جنگ بندی کے خلاف احتجاجاً حکومت چھوڑ دی۔ ٹرمپ نے نیتن یاہو کو جنگ بندی کی خلاف ورزی سے باز رہنے کے لیے خبردار کر دیا۔ کہا جنگ بندی معاہدہ برقرار نہ رہا تو سنگین نتائج ہوں گے۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ حلف برداری کے سفر پر روانہ۔ ٹرمپ نے فلوریڈا سے سرکاری طیارے پر واشنگٹن کے لیے اڑان بھری۔ حلف برداری کی تقریب کی تیاریاں عروج پر۔ تقریب کے حوالے سے پلان کئی بار تبدیل۔ کیپٹل ہلز میں صرف 600 لوگوں کو شرکت کی اجازت دینے پر غور۔ باقی شرکاء تقریب براہ راست نہیں دیکھ سکیں گے۔ دعوت نامے منسوخ ہونے کا امکان۔ عمارت کے اندر حلف برداری کی تقریب رکھنے پر ڈیموکریٹس کی ٹرمپ پر تنقید۔ نائب صدارتی امیدوار ٹم والز نے کہا سرد موسم صرف بہانہ ہے۔ جان ایف کینیڈی نے -22 ڈگری میں حلف اٹھایا تھا۔ پاکستان ڈیجیٹل فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ انیشیٹو اپنانے والا پہلا ملک بن گیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کا پاکستان کے ڈیجیٹل FDI انیشیٹو کا حصہ بننے کا خیر مقدم۔ کہا یہ منصوبہ ڈیجیٹل انفراسٹرکچر، نئی ڈیجیٹل سرگرمیوں اور برآمدات کی ڈیجیٹل سروسز پر مشتمل فریم ورک ہے جو براہ راست بیرونی سرمایہ کاری کے فروغ کا باعث بنتا ہے۔ اہداف کی نشاندہی اور اس کے حصول کے لیے اقدامات حکومت کے عزم کا عکاس ہے۔ ملک جامع ڈیجیٹل معیشت کی طرف گامزن ہے۔ ادھر وزیر اعظم کا قومی اسمبلی میں بار بار کورم ٹوٹنے پر اظہار برہمی۔ پارلیمانی پارٹی کا اجلاس پیر کو طلب کر لیا۔ PTI کے مطالبات پر جواب دینے کا معاملہ بھی زیر غور آئے گا۔ کشتی حادثے کی تحقیقات کے لیے وزیر اعظم کی تشکیل کردہ ٹیم مراکش پہنچ گئی۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ سلمان چودھری کی سربراہی میں 4 رکنی ٹیم آج سے تحقیقات کا آغاز کرے گی۔ بچ جانے والے پاکستانیوں سے ملاقات کر کے رپورٹ تیار کرے گی۔ انسانی اسمگلر سے متعلق بھی ڈیٹا جمع کیا جائے گا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی زیر صدارت اجلاس۔ مراکش کشتی حادثے کا جائزہ۔ اسحاق ڈار کا وزارت خارجہ اور داخلہ کو کشتی حادثے کے متاثرین کی ہر ممکن معاونت کا حکم۔ 2 روز قبل کشتی ڈوبنے سے 44 پاکستانیوں سمیت 50 تارکین وطن جاں بحق ہوئے۔ گجرات کے 12 اور منڈی بہاؤالدین کے 4 افراد شامل۔ غم سے نڈھال والد نے بتایا کہ بیٹے کو یورپ بھجوانے کے لیے ایجنٹ کو 40 لاکھ روپے دیے۔ وزیر آباد کے شہزاد بٹ نے 3 ایجنٹس کو 45 لاکھ روپے دیے۔ ورثہ کے مطابق شہزاد کو تشدد سے قتل کر کے سمندر میں پھینکا گیا۔ حکومت سے اپیل ہے میتیں واپس لائے۔ پنجاب اور سندھ کے مختلف میدانی علاقے دھند میں گم۔ راستے دھندلانے پر موٹر ویز کے مختلف سیکشنز پر ٹریفک معطل۔ موٹر وے M2 پر لاہور سے کوٹ مومن تک ٹریفک کا داخلہ ممنوع۔ لاہور ملتان موٹر وے M3 اور پنڈی بھٹیاں ملتان موٹر وے M4 مکمل بند۔ M5 پر ملتان سے روہڑی تک انٹری بین۔ دھند کے باعث لاہور سے سیالکوٹ موٹر وے M11 بھی شہری استعمال نہیں کر سکتے۔ PTI جب قانونی دفاع نہ کر سکے تو مذہبی ٹچ دیتی ہے۔ رشوت، ڈاکے، کرپشن اور غبن کے کیس میں مذہب کو نہ لائیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی نیوز کانفرنس۔ بولے بانی PTI کی اپیل آئی تو 1-2 سماعتوں میں فارغ ہو جائے گی۔ ان کے پاس دفاع میں کوئی ٹھوس مواد اور شواہد نہیں ہے۔
अलकादिर ट्रस्ट से काबीना के दीगर अरकान ने फ़ायदा नहीं लिया, इसलिए तमाम अफराद को सज़ा नहीं दी गई। सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब बोली, दूसरों को चोर चोर कहने वाला अपने अंजाम तक पहुँच गया, दूसरों के लिए गड़ा खोदने वाला खुद उसमें गिर गया। अलकादिर यूनिवर्सिटी को मिसाली दरसगाह बनाएंगे। £190 मिलियन केस में बानी पीटीआई को सजा से पाकिस्तान की जगहंसाई हुई। केस हाई कोर्ट में खत्म हो जाएगा। अलीमा खान की मीडिया से गुफ्तगू, बोली ये £190 मिलियन का नहीं, अलकादिर ट्रस्ट का केस था। बानी पीटीआई का जुर्म ये है, उन्होंने बच्चों को पढ़ाने का ख्वाब देखा। पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी ने कहा कि बानी ने कहा है कि दबाव के बायस नहीं झुकेंगे। बानी ने 8 फरवरी को यौम स्याह मनाने का कहा है। शौकत यूसुफजई बोले, एनआरओ बानी पीटीआई नहीं, हुकूमत मांग रही है। बानी ने पहले ही कहा था उनके पास मुज़ाकरात का मैंडेट नहीं। सवाबी में खिताब करते हुए असद कैसर ने कहा कि हम मुल्क की खातिर संजीदगी से मुज़ाकरात कर रहे हैं, मगर पता चला है कि नवाज शरीफ और उनके करीबी साथी मुज़ाकरात को नाकाम बनाना चाहते हैं। आईनी बेंच में आइंदा हफ्ते के केसेस की कॉज लिस्ट जारी। बेंच 20 केसेस की इन चैम्बर समाअत करेगा। आइन के आर्टिकल 63A को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर समाअत 22 जनवरी को होगी। फौजी अदालतों के मौजूदा इख्तियारात को गैर आइनी करार देने की दरख्वास्त पर समाअत पीर को होगी। PCO के तहत हलफ लेने वाले जजिस के खिलाफ कार्रवाई का केस भी 20 जनवरी को लगेगा। बैक वक्त कई नशिस्तों पर उम्मीदवारों की नामजदगी पर पाबंदी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत 21 जनवरी को होगी। सरकारी बिल्स और बिजली के ज़ायद अखराजात से मुतालिक केस 23 जनवरी को सुना जाएगा। महकमा सेहत ने पंजाब के हस्पतालों में 3000 नर्सों को तैनात कर दिया, मगर डॉक्टर्स की खाली आसामियां पुर ना की जा सकी। किस किस शोबे में डॉक्टर्स की कमी के सबब मरीजों को मुश्किलात का सामना है। 92 न्यूज़ का प्रोग्राम खबर क्या है ने तफसीलात बता दी। बलोचिस्तान टेक्स्ट बुक बोर्ड में 1.5 अरब से जायद की करप्शन का भांडा भी फोड़ दिया। PD विंग के इंजीनियर्स की नाहली से बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में कई मंसूबे इल्तवा का शिकार। HEC ने मजीद प्रोजेक्ट देने से इनकार कर दिया। 92 न्यूज़ मामला अवाम के सामने ले आया। शुमाली नाइजीरिया में ऑयल टैंकर धमाके से 60 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक ऑयल टैंकर उलटने के बाद लोग पेट्रोल जमा कर रहे थे। अचानक टैंकर में आग भड़कने से हलाकतें हुई। गुज़श्ता साल भी ऑयल टैंकर धमाके से 147 अफराद हलाक हो गए थे। सोशल मीडिया ऐप टिकटॉक आज से अमेरिका में बंद हो जाएगी। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने पाबंदी के खिलाफ टिकटॉक कंपनी की अपील मुस्तरद कर दी थी। अदालत ने नेशनल सिक्योरिटी की बुनियाद पर टिकटॉक पर पाबंदी या उसे फरोख्त करने का फैसला बरकरार रखा। खबर एजेंसी के मुताबिक मुंतखब सदर ट्रंप टिकटॉक को 90 दिन की तोसी देने पर गौर कर रहे हैं। मुंतखब अमरीकी सदर की क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में एंट्री, अपना कॉइन लॉन्च कर दिया। 2 रोज में ही कॉइन की मार्केट कैपिटलाइजेशन $6 अरब तक पहुंच गई। खबर एजेंसी के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म सोलाना ने कॉइन तैयार किया। इब्तदा में 20 करोड़ सिक्के जारी किए गए। 3 साल में सप्लाई को 1 अरब सिक्कों तक बढ़ाया जाएगा।